ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مسلمان سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ روح کی صفائی اور دل کے سکون کا مہینہ ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل جاتی ہے، مسجدوں میں روشنیوں کی بہار آ جاتی ہے، گھروں میں سحری اور افطاری کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کی ایک نئی امید جاگ اٹھتی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی پچھلی غلطیاں معاف ہونے لگتی ہیں۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں بھوکوں کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو صرف کھانے پینے سے ہی نہیں رکتا بلکہ جھوٹ، غیبت اور برے کاموں سے بھی رکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ رمضان ہمیں اچھا انسان بنانے آیا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اسی لیے رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان پر دعا آ جاتی ہے۔ ہر مومن چاہتا ہے کہ یہ مہینہ اس کی زندگی بدل دے اور وہ رمضان کے بعد بھی وہی نیکیاں جاری رکھے جو اس نے رمضان میں سیکھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے اور ندامت کے آنسو بہانے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ پہلے عشرے میں رحمت سمیٹ چکا ہوتا ہے وہ دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے، مسجدوں میں قیام طویل ہو جاتا ہے، دعاؤں میں گہرائی آ جاتی ہے اور دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ انسان کو اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، اپنے ماں باپ کے حقوق یاد آتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حق یاد آتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی ہر لغزش کو معاف فرما دے۔ روزہ اس کو سکھاتا ہے کہ جیسے وہ حلال چیزوں سے رک گیا ویسے ہی وہ حرام چیزوں سے بھی ہمیشہ کے لیے رک سکتا ہے۔ مغفرت کا یہ عشرہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اسی عشرے میں لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، زیادہ صدقہ دیتے ہیں، زیادہ استغفار کرتے ہیں اور زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ کے دربار سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جایا جاتا۔ یہ عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے، اور جو اپنے رب سے معافی پا گیا وہی اصل میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر رمضان کا تیسرا عشرہ آتا ہے جسے جہنم سے نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس عشرے میں بندے کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرما۔ اس عشرے کی سب سے بڑی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں برسائی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔
جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے گویا اس نے پوری زندگی کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ اسی عشرے میں دل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رمضان اب رخصت ہونے والا ہے، اور یہ سوچ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے مومن چاہتا ہے کہ اس کے آخری دن اللہ کی عبادت میں گزر جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے کر جاتا ہے کہ اگر ایک مہینہ ہم خود کو برائی سے روک سکتے ہیں تو سارا سال بھی روک سکتے ہیں۔ اگر ایک مہینہ ہم سچ بول سکتے ہیں تو ہمیشہ سچ بول سکتے ہیں۔ اگر ایک مہینہ ہم نماز، قرآن اور دعا سے جڑ سکتے ہیں تو ساری زندگی بھی جڑ سکتے ہیں۔ یہی رمضان کا اصل پیغام ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی تیاری کرے۔ اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو خوشی کے ساتھ دل میں یہ دعا بھی ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمانا اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرنا جن کے گناہ معاف ہو گئے ہوں اور جنہیں جہنم سے آزادی مل گئی ہو۔ رمضان کا اختتام قریب آتا ہے تو دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے کوئی بہت قیمتی مہمان رخصت ہونے والا ہو۔ ان آخری دنوں میں مومن کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ حساب کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس مہینے سے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اس کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر استغفار ہوتا ہے اور آنکھوں میں اپنے گناہوں کی تصویر ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ اگر تو نے اس رمضان میں مجھے نہ بخشا تو پھر کب بخشے گا۔ اسی لیے وہ پہلے سے زیادہ عاجزی کے ساتھ جھکتا ہے اور اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ میں رمضان کے بعد بھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا، میں قرآن سے رشتہ نہیں توڑوں گا، میں جھوٹ اور دھوکے سے بچوں گا، میں غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھوں گا، کیونکہ رمضان نے اسے سکھا دیا ہوتا ہے کہ اصل خوشی دوسروں کو خوش کرنے میں ہے۔ جب صدقہ فطرہ ادا کیا جاتا ہے تو یہ پیغام ملتا ہے کہ عید کی خوشی ہر مسلمان کے لیے ہے، کوئی بھی بھوکا نہ رہے، کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اور جب عید کا دن آتا ہے تو نئے کپڑوں سے زیادہ دل کی صفائی اہم ہوتی ہے۔ مومن کی اصل کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی وہی انسان رہے جو وہ رمضان میں بنا تھا، صبر والا، نمازی والا، نرم دل والا اور اللہ سے ڈرنے والا۔ اگر رمضان کے بعد بھی اس کی آنکھ گناہ سے بچی رہے، اس کی زبان جھوٹ سے محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دیں تو سمجھ لو اس نے رمضان پا لیا، ورنہ صرف بھوک اور پیاس رہ گئی۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے کر رخصت ہوتا ہے کہ زندگی چند دن کی ہے، اصل گھر آخرت ہے، اور جو اس مہینے میں خود کو بدل لے وہی اصل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کی دعا یہی ہوتی ہے، اے اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں اگلا رمضان بھی ایمان اور صحت کے ساتھ نصیب فرما، آمین۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب نہ وہ سحری کی آواز ہوتی ہے، نہ افطاری کا وقت یاد دلانے والا ماحول ہوتا ہے۔ اب بندہ خود دیکھتا ہے کہ وہ واقعی بدل چکا ہے یا صرف رمضان کے دنوں تک ہی نیک بنا تھا۔ اگر وہ فجر کی نماز رمضان کے بعد بھی وقت پر پڑھتا ہے اور اگر قرآن کو وہی عزت دیتا ہے
جو رمضان میں دیتا تھا، اگر اس کی زبان اب بھی ذکر اور دعا سے تر رہتی ہے، اور اگر اس کا دل اب بھی گناہ سے ڈرتا ہے، تو سمجھ لو کہ رمضان نے اس کی زندگی بدل دی۔ ورنہ اگر رمضان کے جاتے ہی نماز چھوٹ جائے، قرآن بند ہو جائے اور پرانے گناہ پھر لوٹ آئیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ رمضان اس کے لیے دل تک نہیں پہنچ سکا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وقتی نہیں بلکہ مستقبل طور پر اللہ کے بندے بننے۔ یہ مہینہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، وقت کی پابندی سکھاتا ہے، اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، چاہے دن ہو یا رات، روزہ ہو یا عام دن۔ اسی لیے کامیاب وہی ہے جو رمضان کے بعد بھی وہی راستہ اختیار کرے جو اس نے رمضان میں اپنا تھا، کیونکہ اصل عبادت صرف ایک مہینے کی نہیں بلکہ پوری زندگی کی ہوتی ہے۔ جو شخص رمضان کے بعد بھی خود کو سنبھال لیتا ہے، وہی حقیقت میں رمضان کا حق ادا کرتا ہے، اور وہی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی محنت ضائع نہیں ہو جاتی اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ رمضان کو ایک یادگار مہینہ نہیں بلکہ ایک نیا آغاز سمجھے، اور اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں رمضان میں نیکی کی توفیق دی، اسی طرح ساری زندگی ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی طاقت عطا فرما، آمین۔ رمضان انسان کے دل میں جو چراغ جلاتا ہے، وہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چراغ ایمان کا ہوتا ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ جب انسان رمضان میں صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ مشکل حالات میں بھی برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ جب وہ بھوک پیاس برداشت کر لیتا ہے تو وہ اپنے نفس کی خواہشات کو بھی قابو میں رکھنا سیکھ جاتا ہے۔ یہی تربیت رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے جو انسان کو مضبوطی بناتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں، ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو کسی تکلیف میں ہیں، کیونکہ جو دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے وہی دل اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اگر انسان کا دل نرم رہے، اس کی آنکھوں میں حیا باقی رہے اور اس کے کردار میں سچائی باقی رہے، تو سمجھ لو کہ اس نے رمضان کا پیغام سمجھ لیا۔ رمضان ہمیں دنیا کی حقیقت بھی دکھاتا ہے کہ یہاں سب کچھ فانی ہے، نہ مال ساتھ جائے گا نہ عہدہ ساتھ جائے گا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو مہینے میں اپنے لیے آخرت کا زیادہ راہ جمع کرے اور اپنے رب کے سامنے سر جھکا دے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب نہ سحری ہوگی نہ افطاری ہوگی بلکہ صرف حساب ہوگا، اور اس دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے رمضان کو پہچانا، اس کی قدر کی اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ یہی رمضان کی اصل کامیابی ہے اور یہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ رمضان کی یادیں جب دل میں بستی رہتی ہیں تو انسان کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، اس کی باتوں میں نرمی آ جاتی ہے
اور اس کے رویے میں عاجزی آ جاتی ہے، کیونکہ رمضان نے اسے یہ سکھایا ہوتا ہے کہ طاقت مال میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے، اور عزت لوگوں کے سامنے جھکنے میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ جو بندہ رمضان میں سیکھتا ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، وہ پھر دنیا کے فائدے نقصان سے زیادہ آخرت کے انجام کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل دولت وہ نہیں جو بینک میں جمع ہو، بلکہ وہ ہے جو صدقہ، خیرات اور نیکیوں کی صورت میں اللہ کے ہاں جمع ہو جائے۔ رمضان ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ وقت یہی بہت قیمتی ہے۔ جو لمحہ ذکر میں گزر جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور جو لمحہ گناہ میں گزر جائے وہ ہمیشہ کے لیے نقصان بن جاتا ہے۔ اسی لیے سمجھدار انسان وہی ہے جو رمضان کے بعد بھی اپنے وقت کی حفاظت کرے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، اور اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، کیونکہ یہی چیزیں اس کی پہچان بن جاتی ہیں۔ جب وہ قبر میں جائے گا تو نہ اس کے ساتھ اس کا گھر جائے گا، نہ اس کے کپڑے جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ صرف اس کا ایمان اور اس کے اعمال جائیں گے۔ اگر وہ رمضان میں اپنے دل کو پاک کر چکا ہو تو قبر بھی اس کے لیے راحت کی جگہ بن جائے گی، اور اگر وہ رمضان میں بھی نہ بدل سکا تو پھر زندگی کا کوئی اور موقع اس کے لیے ضمانت نہیں بن سکتا۔ اسی لیے رمضان ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اے انسان، ابھی وقت ہے، پلٹ آ، ابھی موقع ہے، سدھر جا، ابھی سانس باقی ہے، اپنے رب سے رشتہ جوڑ لے، کیونکہ جس دن یہ سانس ٹوٹ جائے گی اس دن نہ رمضان ہوگا، نہ مہلت ہوگی، بلکہ صرف فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ وہی کامیاب کرے گا جس نے رمضان کو صرف مہینہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا راستہ بنا لیا۔ رمضان کا پیغام صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے غصے پر قابو رکھیں، اپنی زبان کو پاک رکھیں، اور اپنے دل کو حسد اور نفرت سے بچائیں، کیونکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو عبادت میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے۔ رمضان میں جو آنکھیں قرآن پڑھنے کی عادت ڈال لیتی ہیں وہ بعد میں بھی گناہ سے جھکنے لگتی ہیں۔ جو کان اللہ کا کلام سننے کے عادی ہو جائیں وہ فضول باتوں سے دور رہنے لگتے ہیں، اور جو قدم مسجد کی طرف اٹھنے لگیں وہ راستوں کی طرف کم ہی جاتے ہیں۔ یہی رمضان کی اصل تربیت ہے کہ وہ انسان کو اندر سے بدل دے، نہ کہ صرف ظاہری طور پر روزہ دار بنا دے۔ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی ہو سکتی ہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک معافی کر دینا، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جو شخص رمضان میں نیکی کو معمول بنا لیتا ہے وہ بعد میں بھی خیر کے کاموں سے نہیں گھبراتا، بلکہ اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کے راستے میں لگ چکا ہوتا ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف جینا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کر کے جینا ہے، اور جو بندہ اس مقصد کو پا لیتا ہے وہ چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہر صاحب عقل کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان کو گزر جانے نہ بلکہ اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں باقی رکھو، تاکہ تمہاری ہر سانس عبادت بن جائے اور تمہارا ہر دن
اللہ کی رضا کا دن بن جائے۔ اور آخر کار رمضان کا مہینہ رخصت ہونے لگتا ہے تو دلوں میں ایک عجیب سا سکون اور ایک عجیب سی سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ یہ مہینہ ایک نعمت تھا اور اسے اپنی زندگی میں بہت کچھ سکھا گیا۔ مگر رمضان نے ہمیں یہ یاد دلایا کہ اصل خوشی دنیاوی آسائش میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، شکر، صدقہ، دعا اور نیکیوں کا درس دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے نفس پر قابو پا جائیں تو زندگی آسان ہو اور دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر مومن دل میں یہ عہد کرتا ہے کہ وہ رمضان میں سیکھی ہوئی نیکیاں اور عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ وہ جھوٹ سے بچے گا، غصے کو قابو میں رکھے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، نماز اور قرآن کو ترک نہیں کرے گا، کیونکہ یہی رمضان کا اصل سبق ہے اور یہی انسان کی حقیقی کامیابی ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی رمضان کی کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور اگر دل کو چھو گئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ سب سے پہلے بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔